الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دروس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سابقہ درس میں ہم نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کی بات کی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 35 سال ہوئی تو اس وقت بیت اللہ کو دوبارہ سے تعمیر کرنے کا مشورہ ہوا۔ قریش نے یہ مشورہ کیا کہ ہمیں بیت اللہ اثر نو دوبارہ سے تعمیر کرنا چاہیے۔ اس کی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بیت اللہ شریف ایک ایسی جگہ واقع تھا کہ جب کبھی پہاڑوں پہ بارش وغیرہ ہوتی تھی تو اس کا بہاؤ جو ہے وہ نشیبی نیچے والی جگہ کی طرف ہوتا تھا، تو بیت اللہ کی طرف کئی دفعہ سیلاب کی صورتحال پیش آئی جس کی وجہ سے عمارت کافی بوسیدہ ہو گئی تھی۔ اصل میں بیت اللہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور فرشتوں کے ذریعہ سے اللہ رب العزت نے جناب جبرائیل کو بھیج کے خط لگا کے نشاندہی کر دی تھی کہ اس طرح سے عمارت بنانی ہے۔ جب طوفان نوح آیا تو اس وقت اس کے نشانات بھی ختم ہو گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دوبارہ سے جناب جبرائیل نے نشانات لگائے کہ اس طرح سے آپ نے دوبارہ سے بیت اللہ کو تعمیر کرنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ سے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اب یہ تیسری مرتبہ تھا، وہ تعمیر اسی طرح چل رہی تھی، تو اب یہ تیسری مرتبہ تھا کہ بیت اللہ کو اثر نو سے تعمیر کرنے کا عرب نے اور قریش نے سوچا۔ اب اس میں ابو وہیب بن عمرو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کے یہ ماموں تھے، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو بیت اللہ شریف کی تعمیر کا مسئلہ ہے، اس لیے کوئی بھی قبیلہ کسی بھی قسم کا مشکوک مال اس کے اندر نہ لائے، حرام مال تو دور کی بات، مشکوک مال بھی نہ لائے، اس لیے اس کے اندر کسی قسم کا زنا کا، اسی طرح چوری کا، جوئے کا اور کوئی سود وغیرہ کا پیسہ نہیں لگنا چاہیے۔ تو آسانی کے لیے انہوں نے قبیلوں میں تقسیم کر دیا کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان والی جو دیوار ہے یہ فلاں قبیلہ بنائے گا، دوسری دیوار فلاں قبیلہ بنائے گا، تیسری دیوار فلاں قبیلہ بنائے گا۔ دو دو قبیلوں میں ایک ایک دیوار تقسیم کر دی گئی، دیواریں تقسیم ہو گئیں۔ اتنے میں یہاں خبر پہنچی کہ اس وقت اس کا نام شعیبہ تھا، آج کل اس کو ہم لوگ جدہ کہتے ہیں۔ جدہ کے قریب سمندر میں ایک جہاز آ کے ٹکرایا ہے، تو ولید بن مغیرہ مخزومی یہ وہاں سے گیا، جدہ پہنچا، اور اس نے وہاں سے اس جہاز کے تختے جو ہیں ان کو بیت اللہ شریف کی چھت کے لیے لے لیا۔ اور یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا تھا وہ غیر مسقف تھا، اس کی چھت نہیں تھی۔ اب یہ وہاں سے تختے لے آیا، اور اسی حادثے میں ایک معمار وہ بچ گیا تھا، اس کا نام ہے باقوم، یہ مصری معمار تھا اور فن تعمیر میں بہت مہارت رکھتا تھا۔ تو اس نے کہا اگر بیت اللہ شریف کو دوبارہ سے تعمیر کر رہے ہو تو پھر مجھے بھی خدمت کا موقع دو، تو اس کو بھی انہوں نے ساتھ لے لیا۔ اب یہ وہاں سے آ گئے۔ اب یہاں سارے قبائل نے مشورہ کر لیا کہ بیت اللہ شریف کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے، لیکن پہلی تعمیر کو گرانا ہے، یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا، چونکہ ابھی 35 سال ہوئے ہیں کہ یمن کا حاکم ابرہ ہم نے پہلے پڑھا ہے، وہ آیا تھا بیت اللہ شریف کو گرانے کے لیے، اور اس کا جو حال ہوا تھا وہ سب نے دیکھا ہوا تھا۔ تو اس لیے سب قریش گھبرا رہے تھے، کوئی بھی اس کام کے قریب نہیں جا رہا تھا کہ ہم نے بیت اللہ شریف کو گرا دیں، کیسے گرائیں۔ اسی مشورے میں وقت گزر گیا کہ کیا کریں۔ تو ولید بن مغیرہ نے ہی دوبارہ سے کدال پکڑی اور اس نے کہا اللہم لا نرید الا الخیر، اے اللہ ہم بیت اللہ شریف کو گرانے میں دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ہمارا کوئی برائی کا ارادہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کہہ کے اس نے کدال مار دیا رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان والی دیوار میں۔ اب تھوڑا سا حصہ اس نے گرا دیا، لیکن اس کے بعد بھی ہمت نہیں بندی قریش کی کہ ہم اس کو گرا دیں۔ اس کے بعد بھی ایک رات پوری انتظار کیا، وہ دن بھی کام نہیں کیا، رات پوری بھی انتظار کیا کہ صبح اٹھ کے دیکھیں گے ولید بن مغیرہ کا کیا حال ہے، اگر وہ صحیح سلامت ہوا، بچ گیا تو پھر ہم آگے تعمیر شروع کریں گے، وگرنہ تعمیر روک دیں گے، یعنی اس کو گرانا روک دیں گے۔ تو صبح دیکھا ظاہر ولید بن مغیرہ ٹھیک تھا، تو انہوں نے اس کو گرانا شروع کیا۔ اب اس کو گرایا گیا، اس کو تعمیر کیا گیا، اور اس کے اوپر تختے وغیرہ وہ ساری چیزیں اسی طرح سے لگائی گئی۔ اب یہاں یہ مسئلہ ہو گیا کہ قریش کے قبائل کے پاس
کسب حلال کے اتنے پیسے بھی جمع نہ ہو سکے کہ وہ بیت اللہ شریف کی جو پوری تعمیر تھی، پورا کمرہ تھا، اس کو بنا سکیں، تو تعمیر جو ہے وہ درمیان میں چھوڑنی پڑی، دیواریں کچھ چھوڑ دی گئیں، تو آگے دیواریں مکمل کرنے کے لیے اور چھت ڈالنے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو انہوں نے اس کو وہیں چھوڑ دیا اور کچھ حصے کی نہ تعمیر کی، یعنی نہ اس کی دیواریں بنائی نہ چھت بنائی، اور اس حصے کو آج کل ہم لوگ، وہ حصہ اب بھی موجود ہے اور اس کو ہم حتیم کہتے ہیں۔ یہ حتیم بنائے ابراہیمی میں اور بنائے آدم میں یہ بیت اللہ شریف کا حصہ تھا، اور عرب کے پاس، قریش کے پاس چونکہ اس وقت اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ پوری عمارت کو دوبارہ سے مسقف بنا سکتے، تو انہوں نے اتنا حصہ چھوڑ دیا۔ بعض روایات میں بھی اس کا ذکر ہے۔ دروازے کو اونچا کر کے بنایا گیا تاکہ قریش کے علاوہ کوئی بھی اس کے اندر، قریش کی مرضی کے علاوہ، مرضی کے بغیر کوئی اس کے اندر داخل بھی نہ ہو سکے۔ یہاں انہوں نے یہ سلسلہ مکمل کر لیا، دیواریں بن گئی، چھت بن گئی۔ اب مسئلہ ہو گیا کہ دوبارہ سے حجر اسود کو اس کی جگہ نصب کرنا ہے۔ اب سارے قبائل پھر سے وہ پرانی عادت کے مطابق تلواریں نکال کے کھڑے ہو گئے، ہر قبیلہ کہے یہ شرف مجھے حاصل ہونا چاہیے، ہمارے قبیلے نے اس کو دوبارہ سے نصب کرنا ہے۔ تو یہ معاملہ بہت زیادہ، یعنی اس کو آپ کہہ لیجئے یہ عقدہ لا ينحل ہو گیا۔ عرب کے لوگوں میں جب بہت زیادہ معاملہ حد سے بڑھ جاتا تھا اور لڑائی کی نوبت آ جاتی تھی، تو وہ خون کا پیالہ لے کے اس کے اندر اپنے ہاتھ رنگتے تھے کہ جب تک ہم ایک دوسرے کو ختم نہیں کر رہیں گے یا ہمارے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس وقت ابو امیہ، یہ ایک بڑا معمر شخص تھا اس وقت، ابو امیہ بن مغیرہ، یہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا دیکھو تم لوگ ایسے نہ لڑو۔ اس نے قبائل کے سرداروں کو جمع کیا اور رات کو اپنے پاس بٹھایا۔ اس نے کہا دیکھو میری رائے یہ ہے، صبح کے وقت ہم یہیں بیٹھیں گے، صبح کے وقت جو پہلا شخص بیت اللہ شریف میں حرم میں داخل ہوگا ہم اس کو اپنا فیصل اور حکم بنا لیں گے۔ انہوں نے اس بات پہ رضامندی کا اظہار کیا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ صبح کے وقت حرم شریف میں اللہ کی مشیت یہی تھی کہ جو پہلے شخص داخل ہوئے وہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان سب سرداروں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، انہوں نے کہا ھذا محمد الامین رضینا، ھذا محمد الامین، یہ تو محمد ہیں، امین ہیں، ہم راضی ہیں، جو یہ فیصلہ کر لیں گے ہم مان لیں گے۔ اب ذرا آپ ایک لمحے کے لیے پیچھے چلے جائیں، یہ کون ہے؟ کس کے لیے یہ لوگ بالکل ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اپنی جان کے دشمن تھے، اور ابھی ایک لمحہ پہلے کہہ لے ہیں ہم راضی ہیں، بس ٹھیک ہے جو یہ فیصلہ کر دیں گے ہم مان لیں گے۔ یہ وہ شخص ہے جس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے والد کا سایہ عاطفت اس سے اٹھ گیا۔ یہ وہ ہیں جو 6 سال کی عمر میں تھے، والدہ کا سایہ اٹھ گیا۔ یہ وہ ہیں 8 سال کی عمر میں تھے، دادا کا سایہ اٹھ گیا۔ یعنی جو اصولی طور پہ انسان کی پرورش کرنے والے لوگ ہیں وہ چلے گئے۔ چچا پرورش کر رہے ہیں لیکن وہ اپنے اہل و عیال کے 2 وقت کی روٹی کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے ہیں۔ انہوں نے عرب کی بکریاں چند قیرات کے لیے چرائی ہیں، یہ لوگوں کے مال کی تجارت کر رہے ہیں۔ آپ خاندانی طور پہ دیکھیے، عام طور پہ جو چیزیں شرافت کے لیے ہوتی ہیں، جو عام طور پہ چیزیں کہ جی کو بہت زیادہ مالدار، چونکہ وہ تو ظاہر بین لوگ تھے نا، ان کو باطن سے کچھ نہیں تھا۔ ان ظاہر بین لوگوں کی نظر میں نہ مال و دولت ہے، نہ والدین کا سایہ ہے، نہ بزرگوں کا سایہ ہے، کچھ نہیں ہے، اور یہ ایک نوجوان ہے اور اس نوجوان کے لیے وہ کہہ رہے ہیں رضینا ھذا محمد الامین رضینا۔ کیا وجہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت، حضور کی دیانت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تقویٰ، حضور کی پرہیزگاری اور حضور کا کردار، سب سے بنیادی بات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی علاقے کے رہنے والے لوگ، اس علاقے میں ایک آدمی اپنا کردار پیش کرے، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اس کے پاس دنیاوی اسباب نہیں ہے، لیکن اس کے پاس کردار کی پختگی ہے، تو لوگ اس کے گرویدہ بھی ہوتے ہیں اور اس کی بات بھی مانتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ بات چلی گئی کہ حضور نے فیصلہ کرنا ہے۔ ہمارے آقا و مولا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت فیصلہ فرمایا ہر قبیلے کے لوگ اپنا اپنا سردار مقرر کریں۔ انہوں نے اپنا اپنا سردار مقرر کر دیا اور سب سرداروں سے حضور نے کہا دیکھیں جو فیصلہ میں کروں گا آپ راضی ہوں گے؟ سب نے کہا جی بالکل راضی ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رحمت والی چادر بچھائی، حجر اسود کو اس کے اندر رکھا، سب سرداروں کو کہا ہر سردار اپنے اپنے قبیلے کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کا ایک ایک کونا پکڑ لے۔ سب لوگوں نے اس چادر کو پکڑ لیا
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بیت اللہ کے قریب لے گئے اور حضور نے ان سے کہا کیا تم مجھے اپنا وکیل بناتے ہو کہ میں تم سب کی طرف سے حجر اسود کو بیت اللہ شریف میں نصب کر دوں؟ سب نے کہا جی بالکل، ہم آپ کو اپنا وکیل بناتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو بیت اللہ شریف میں نصب کر دیا، جس سے یہ لڑائی جھگڑا اور بیت اللہ شریف کے قریب یہ فساد کی فضا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ یہ 2 مرتبہ تعمیر ہوئی، اور اس کے بعد چونکہ میں نے درخواست کی کہ عرب کے پاس اس وقت قریش کے پاس اتنے وسائل جمع نہ ہو سکے کہ وہ بیت اللہ کو پرانی طرز پہ تعمیر کر سکیں، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنے دور میں انہوں نے اس کو پرانی طرز پہ دوبارہ سے تعمیر کیا۔ اور اس کے بعد جب حجاج ابن یوسف آیا تو اس نے پھر دوبارہ سے اس کو قریش کی تعمیر پر دوبارہ سے لے آیا۔ تو پھر اس وقت کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا، علماء نے مشورہ دیا کہ اس کو کھیل تماشا نہ بنایا جائے، ہر آنے والا بادشاہ بیت اللہ کو دوبارہ سے نئے سرے سے تعمیر کرنے کا شروع کر دے گا، بس جو تعمیر ہو گئی ہے بس ٹھیک ہے، اور یہ اسی تعمیر پر آج بھی باقی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فطری طور پہ، جبلی طور پہ وہ توحید پرست تھے، اور یہ ہر انسان ہوتا ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام۔ حضور نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہو رہی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بت پرستی کے ماحول سے کوفت ہونی شروع ہو گئی تھی، زیادہ سے زیادہ، پہلے بھی لیکن اب زیادہ ہو رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خلوت محبوب ہو گئی، اب یہ بت پرستی اور بت پرستوں کے بیچ میں رہنا حضور کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں ستو اور پانی لے کے غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول رہتے، کائنات کے تصرفات میں غور و فکر کرتے رہتے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو سوچتے رہتے، اللہ رب العزت کی قدرتوں کو سوچتے رہتے۔ مختلف چیزیں ذکر کی گئی ہیں کہ حضور کی عبادت غار حرا میں کیا تھی۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہ توشہ ختم ہو جاتا تو حضور دوبارہ گھر تشریف لاتے، کچھ وقت گھر گزارتے، پھر دوبارہ وہ توشہ لے کے پھر غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ اور کبھی کبھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفادار بیوی تھیں، تو وہ دیکھتے کہ اتنے دن کا تقریباً حضور توشہ لے کے گئے تھے، اب وہ ختم ہو گیا ہوگا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دن کے حساب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دوبارہ سے وہ توشہ وہاں غار میں پہنچا دیتی تھی۔ اسی لیے بہت مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سیدہ خدیجۃ الکبریٰ گئیں تو جناب جبرائیل امین نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت کا سلام دیا۔ یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو دیکھیں ہمارے یہاں نا کچھ چیزیں ہیں حواس کا، ان کا تعلق حواس ہے، حواس ظاہرہ سے، ہمارے دیکھنے سے، سونگنے سے، سننے سے، چھونے سے، ان چیزوں سے تعلق، اور کچھ چیزیں اس سے باہر ہوتی ہیں، یعنی غیب کی خبر جو ہے وہ ہم اپنے حواس سے حاصل نہیں کر سکتے، ہم اپنی عقل سے، دیکھنے سے، غیب نہیں، ہمارے جو نظر آتا ہے جس کو ہم چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ غیب کی خبر سب سے بڑا ذریعہ اس کا ہے وحی، یعنی وحی نبوت، اور سب سے چھوٹا ذریعہ ہے اس کا خواب۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ من النوم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وحی کی جو ابتدا ہوئی اس کا طریقہ یہ تھا کہ حضور کو خواب آتا، رات کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب دیکھتے، اور جو خواب دیکھتے صبح وہ بعین ہی سچ ہو جاتا، جو واقعہ رات کو خواب میں دیکھا ہوتا تھا صبح وہی واقعہ پیش آ جاتا تھا۔ اس سے انبیاء کے دلوں کو مضبوط کیا جاتا ہے، یعنی پہلے خواب کے ذریعہ سے سچے خواب آتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ جو سامنے آئے وہ سچ ہے، جو خواب میں آیا ہے وہ سچ ہے، پھر اس کے ذریعہ سے وحی نبوت اترتی ہے اس کے بعد، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلے جو خواب دکھائے گئے وہ دل کے اطمینان کے لیے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی ایسا ہی ہوا کہ 40 سال کی عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی اتری، اور 40 سال کی عمر حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، 40 سال کی عمر آئیڈیل عمر ہے۔ اس عمر میں جذبات کا غلبہ عقل سے ختم ہو جاتا ہے، پھر خالص عقل وہ سوچتی ہے اور جذبات کا غلبہ، جذبات کی آمیزش اس میں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کے لیے جو وحی کی ابتدا ہوئی وہ رؤیا صالحہ یعنی سچے خوابوں کے ذریعے سے ہوئی،
اور رویا کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اصدقہم رؤیا اصدقہم حدیثا، سچے خواب ان لوگوں کو زیادہ آتے ہیں جو لوگ سچ بولتے ہیں، چونکہ نبوت کا خاصہ ہے صدق، سچائی، تو جو لوگ سچ بولتے ہیں ان لوگوں کے لیے نبوت کے قریب کا درجہ ہوتا ہے، تو جو لوگ سچ بولتے ہیں ان کو خواب بھی زیادہ تر خواب انہیں کو سچے آتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے 6 مہینے تک سچے خوابوں کا سلسلہ جاری رہا، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہلی وحی آئی۔ اگلی قسم میں ہم پہلی وحی سے بات کو شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔